امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت میں اختلاف۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے ماننے والے آپ کی جانشینی کے مسئلے میں اختلاف و تحیر کا شکار ہو گئے۔ افسوس کہ یہ اختلاف کئی فرقوں کی ایجاد کا سبب بنا کہ جن میں اہم ترین فرقے یہ ہیں۔ افتحیہ، یہ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اسماعیلیہ، اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل آپ علیہ السلام کے جانشین ہیں، حالانکہ جناب اسماعیل اپنی والد گرامی کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، لیکن اس فرقے نے ان کے انتقال سے انکار کیا اور کہا ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں اور جب بھی خداوند عالم چاہے گا وہ ظہور فرمائیں گے۔ مبارکیہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جناب اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو امامت ان کے بعد آپ کے فرزند جناب محمد ابن اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت کبھی بھی دو بھائیوں میں جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت بھی باطل ہے، جس طرح جناب محمد حنفیہ کی امامت باطل تھی۔ ناؤسیہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا عقیدہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ غائب ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عقیدے کی تائید میں متعدد احادیث بھی نقل کی ہیں۔ سمتیہ، یہ لوگ یحییٰ ابن ابی سمت کے پیروکار تھے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت آپ علیہ السلام کے فرزند جناب محمد دیباج کو ملی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی وضاحت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بعد کی امامت کے سلسلے میں فکر مند تھے، اس لیے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی تصریح و وضاحت کے سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے اور ہر وقت دوسروں کے سوالوں کے جواب میں اور کبھی خود ہی اپنی جانب سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو واضح انداز میں مومنین کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی وضاحت کے ضمن میں اپنے دوسرے فرزندوں کی امامت کو رد بھی فرماتے تھے۔ اب ہم ایسے ہی بعض موارد کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا تعارف کروایا۔ امامت کی وضاحت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن میں۔ محمد ابن سنان یعقوب سراج سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند موسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے سرہانے کھڑے ہوئے کسی کام میں مصروف تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا کام ختم ہوا تو میں کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنے مولا کے قریب آؤ اور ان کو سلام کرو۔ میں قریب گیا اور سلام کیا۔ اس بچے نے گہوارے ہی سے میرے سلام کا جواب فصیح زبان میں دیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد گرامی اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے جبکہ آپ کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی۔ اس وقت کچھ یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوال کیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سوالات کے جواب دیں۔ جیسے ہی آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا آپ ہی میرے بعد اس امت کے پیشوا ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جو کچھ بھی انہوں نے آپ کے سوالات کے جواب میں فرمایا ہے یہ وہ الہام ہے کہ جو خداوند عالم نے ان پر کیا ہے۔